السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی بنیاد پر کوئی کام کر بیٹھو، پھر تمہیں ہمیں اپنے اس کیے ہوئے عمل پر ندامت اختیار کرنی پڑے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب انجینئر علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں لا علمی کی بنیاد پر نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو پھر ان کو الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہم سے بحث اور الجھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ تو چند باتیں آپ احباب کے ساتھ آج اس کی شخصیت کے حوالے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ بیٹوں کو یہ سمجھانی ہے کہ جب بھی آپ نے اس کے نظریات کا رد کرنا ہے، اس کی شخصیت کو برا نہیں کہنا۔ ہم نے اس کی شخصیت کا رد نہیں کرنا، ہم نے اس کے نظریات کا، سوچ کا رد کرنا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ بت جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں، معبودان باطلہ اچھے نہیں ہیں، لیکن چونکہ جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ہمیں اس وائرس زدہ شخص ملتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ اسے سن سن کر اپنی طرف سے راہ ہدایت پر آیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے سامنے اسے کوئی غلط جملوں میں بولتے ہیں تو وہ شخص ہم سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کو کہتا ہے تسی سارے مولوی ہے ہی نہیں دے، تانوں نے اصل چ کھچیا بڑا ہے، تانوں نے سیدھا کیتا ہے، تہاڈیاں دکاناں وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے بات کرنی ہے اس کی ذات کے اوپر کوئی سخت جملہ نہیں بولنا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، دیکھنے میں یہ چھوٹی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے اس کی ذات کو برے انداز میں بیان نہیں کرنا۔ دوسری بات، آپ نے اسے جاہل نہیں کہنا، اگرچہ وہ ہے لیکن آپ نے کسی کے سامنے اسے جاہل، ان پڑھ، یہ وہ نہیں کہنا۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس سے ایسی باتیں سیکھی ہیں جو ان کو واقعتاً 20-40 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، کبھی جمعوں میں ہمارے علماء نے یہ عنوانات بیان، اور وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے سنا ہے، لو جی کو اتنا علم ہے، وہ کو تو اتنا علم میں حوالے دیندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو تسی یہ کہتے ہو جاہل۔ تو وہ آپ کی بات یہ سننے کے لیے تیار، تو آپ نے اسے جاہل نہیں کہنا۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیں، نہ اس کو برا بھلا کہنا ہے اور نہ اس کو آپ نے جاہل کہنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں اوے انہوں نہیں سنی دا، وہ گمراہ ہے، انہوں نہیں سننا، اسے نہ سنا کرو، چھوڑ دو اس کو، اس کی کلپ نہیں سنا کرو۔ یہ جو جملہ ہے نا، اسے نہ سنا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکے،
تو آپ کہہ رہے ہو کہ اسے نہ سنا کرو. ایک وقت تھا کہ جب کوئی بریلوی دیوبندی ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہم اسے رفع دین کی 20 حدیثیں سناتے, فاتحہ خلف الامام کی 10 حدیثیں سناتے. اب وہ بندہ تھوڑا سا امپریس ہوتا اور وہ چلا جاتا اپنے مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب کو جا کے کہتا جناب رفع دین دے بارے کوئی حدیث میرے کو ہے ساری. تو وہ آگے سے مولوی صاحب کہتے وہابیاں لاگے نہ بیٹھیا کر, انہاں دی درس نہ سنیا کر, انہاں دی مسجد چ نماز نہ پڑھیا کر. وہ کہتا قاری صاحب باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن انہاں حدیثاں دا جواب کوئی انہاں دا جواب. اوے اے گستاخ رسول نے, اے اللہ دے گستاخ نے, ولیاں دے گستاخ ہے, انہاں دی گلاں نہ سنیا کر. کہتا بات ہے آپ کی ٹھیک ہے لیکن انہاں گلاں دا جواب. جب وہ قاری صاحب کو 3-4 مرتبہ پوچھتا اور آگے سے قاری صاحب کہتے اے اولیاء دے گستاخ نے, نبیان دے گستاخ نے, انج نے اتھے نہ جایا کر, انہاں لاگے نہ بیٹھیا کر, تو وہ بندہ سمجھ جاتا کہ قاری صاحب کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے اور ہم کہنا چاہیں ان نہ سنیا کر, وہ گمراہ ہے, وہ تو ان پڑھ ہے, کسی مدرسے کا فارغ نہیں, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ باتیں ہم کریں گے, وہ کہے گا گلاں سارے ٹھیک ہے لیکن انہاں گلاں دا جواب. تو پھر ہم اس وقت اس آدمی کو گویا کہ پکا کر رہے ہیں کہ جدھر تو چلا گیا ہے وہی صحیح ہے. تو آپ نے نہ اسے جاہل کہنا ہے, نہ اسے برے لفظوں سے بلانا ہے, اور نہ ہی آپ نے یہ کہنا ہے اسے نہ سنا کر, بلکہ آپ نے اس کی باتوں کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ اگر آپ جواب دیں گے نا وہ خود ہی اندر سے بولے گا کہ میں نے اسے نہیں سننا, میں نے اسے نہیں دیکھنا. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے کو, ہاں آنکھیں کھول کر اور دل کی اور ذہن کی کھڑکیاں کھول کر سننا ہے. تو جب کوئی سمجھ کر سنے گا نا تو وہ سمجھ جائے گا. یہ بات بنیادی ہے اس کی ذات کے حوالے سے. دوسری بات, ہمارے اکثر یہ کہتے ہیں کہ حق جہاں سے ملے لے لو, میں تے سارے نو سننا, میں تے جتھوں چنگی گل لبے سچی گل لبے لے لو. شیطان سے نہیں, ابراہیم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی کس سے سیکھی تھی؟ شیطان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے, یہ دلیل دیتے ہیں اوپر سے. تو اس کو سمجھانا یہ ہے کہ نہیں پیارے بھائی, شیطان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہلی بات جب وہ علم لے رہے تھے اس وقت پتا تھا کہ یہ شیطان ہے؟ پتا نہیں تھا. اور جب ہم لے رہے ہیں تو ہمیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم لینے گئے نہیں تھے, راستے میں اچانک مل گیا. تم لینے جاتے ہو ذہن بنا کر, سوچ بنا کر, ارادہ بنا کر کہ میں نے اس سے لینا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لینے نہیں گئے, کیا ہوا اچانک راستے میں یا سکرولنگ کرتے ہوئے مل گیا. تیسری بات, انہوں نے اس وقت تک اس پر عمل نہیں کیا جب تک نبی علیہ السلام سے تصدیق نہیں ہو گئی. تو آپ اس وقت تک اس کی بات نہیں مانے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے. تو یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا اب ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں او یار تم مولویوں کا بھی تو آپس میں اختلاف ہے نا, انہاں دے خلاف تو یہ ویڈیو نہیں بنا دے. دیکھو نا علماء کا کٹے کی قربانی میں, تراوی میں, یہ وہ اختلاف تو ہے نا, ان کے خلاف تم اتنی ویڈیو نہیں بناتے, اس کے خلاف تم اتنی ویڈیو بنا دیتے. اور دیکھو اس نے بابیانوں بڑا توتا لایا ہے, اس نے بڑا شرک کی بڑا رد کیا ہے, اس نے توحید بڑی بیان کی ہے, اس نے یہ بہت کی ایسی باتیں کر کے. تو کہتے ہیں چلو تھوڑی بہت اس کی غلطیاں ہوں گی تو لیکن اس کی اچھائیاں بھی تو اتنی ہیں نا. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی توحید درست نہیں. جو کہتے ہیں نا اس کا عقیدہ صحیح ہے, آج اس کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ, صحابہ کے بارے میں عقیدہ, اور قرآن. یہ 4 چیزیں, اللہ تعالیٰ,
نبی علیہ السلام، صحابہ اور قرآن. اچھا جو شخص آپ سے کہے کہ چل یار وہ عقیدہ تو صحیح ہے نا، اس سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. آپ نے اس کو فوراً یہ نہیں کہنا کہ نہیں اس کا عقیدہ خراب. آپ نے کہنا اچھا یار بات سن میری، اگر کوئی شخص کہے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد یہ جتنے نبی ہیں نا انہوں نے رب بن جانا ہے، اور جتنے ولی ہیں نا انہاں سارے نے کی بن جانا ہے؟ چھوٹے خدا بن جانا ہے. جتنے نبی ہیں چند سالوں کی دیر ہے، اس کے بعد ان نبیوں نے کیا بن جانا ہے؟ چھوٹے خدا، منی خدا. اللہ تعالیٰ وڈے خدا اور ہے، اور اللہ کی صفات اس بندے میں آ جانی ہے. نبیوں میں سارے نبی چھوٹے خدا بن جانے ہیں، اور سارے ولی چھوٹے خدا بن جانے ہیں، سارے صدیق چھوٹے خدا بن جانے ہیں، سارے شہید چھوٹے خدا بن جانے ہیں. تو کیا یہ چھوٹے خدا کا تصور یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو شرک ہے نا. ایک اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی الہ، کوئی رب. اگر کوئی او اللہ وڈا تے اے چھوٹے، تو یہ تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ مرزے کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سارے جنتی کی بن جانے نے منی گاڈ، چھوٹے رب بن جائیں گے، اور اللہ کی صفات اس میں آ جائیں گی. کہتا ہے اللہ کی صفت ہے اسے موت نہیں آنی، تو بندوں کی صفت بھی کیا ہو جانی ہے جنت میں جا کر؟ ان کو موت، لہذا اللہ ہو گئے. اللہ کی صفت ہے کن فیکون. کہتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ صفت بھی میں تمہیں جنت میں لا کر دے دوں گا. حالانکہ یہ دونوں جھوٹ ہیں. اللہ کی صفت کن فیکون انسانوں میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اور کیا انسان جنت میں جا کے الحی ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کی حیات ذاتی ہے، اور انسانوں کی حیات عطائی ہوگی نا، اللہ کی عطا کردہ ہوگی. هو الاول والآخر ہے. اور اگر انسان بھی آخر ہو گئے تو پھر اول و آخر کا پھر فرق کیا رہا؟ اگر انسان بھی الآخر ہو گئے تو یہ تو شرک ہے. اور اس نے ہندوؤں کی طرح بس فرق یہ کیا ہے، وہ ہندو اس دنیا میں کروڑوں خدا مانتے ہیں، اور یہ جنت میں کروڑوں خدا ماننے کا قائل ہے. ہندو اس دنیا میں کروڑوں بھگوان مانتے ہیں، اور یہ جنت میں کروڑوں خدا ماننے کا اعتراف کر رہا ہے. آپ کو سناؤں؟ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، یہ دوبارہ سنیں، سونے کے وہ کہا کہ نیکسٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے. خدا کی کوالٹیز، خدا کی صفات انسانوں میں آ جائیں گی. جو شخص یہ سمجھتا ہے
کہ میرے اندر خدا کی کوالٹی آ جائے گی، خدا کی صفات میرے اندر آ جائیں گی، اور رب ہمیں منی خدا بنا دے گا اور ہم منی گاڈ بن جائیں گے، کیا اس آدمی کا عقیدہ درست ہے؟ کیا ابھی بھی کہنا کہ اس کی توحید ٹھیک ہے؟ یہ ساری ویڈیوز آپ کا جو گروپ بنا ہے میں اس میں بھیجوں گا، لیکن آپ نے یہ ورڈ بائی ورڈ اس کی لکھنی ہے۔ میں نے اگلی مرتبہ جب آنا ہے نا سوموار کو یا منگل کو، تو آپ سے یہ لکھا ہوا لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایک منٹ کے کلپ ہے، ساتھ ان کے ریفرنس ہے کس جگہ پہ اس نے یہ کہا ہے، لیکن یہ آپ نے خود لکھنے ہیں۔ اور پہلے نہیں کہنا کہ یہ مرزے کا عقیدہ ہے، کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ دی صفت انسان وچ آ جائے گی اور انسان چھوٹا رب بن جائے گا، چھوٹا خدا بن، حالے جنت دا نام نہیں لینا، انسان چھوٹا خدا، نبی سارے، کیونکہ سارے نبی کیا جنتی ہیں نا، تو سارے نبیاں نے چھوٹے خدا بن جانا ہے، سارے ولی جنتی ہیں نا، تو سارے ولیاں نے چھوٹے خدا بن جانا ہے، سارے صدیق شہید صالحین جنتی ہیں نا، تو چھوٹے خدا بن جانا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات ان کو دے دینی ہے، تو پھر یہ کی مطلب ہوا منی خدا تے ہندوؤں کا تو عقیدے کا فرق کیوں ہے؟ یہ اس کا عقیدہ توحید کا ایک معاملہ ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، رد میں نہیں کرنا چاہ رہا، بس آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی میں نے 10 چیزیں بتانی، ابھی پہلی بات ہوئی ہے۔ دوسری بات، ہمارا بریلویوں کے ساتھ بڑا مسئلہ وسیلے کا رہتا ہے، بزرگاں دے واسطے وسیلے، طفیل، صدقے، اونا دی وجہ تو اللہ سانو اے چیز عطا کر دے، غوث پاک دے طفیل، نبیاں دے واسطے، بزرگاں دے طفیل، یہی ہے نا، او دے وسیلے نا ساڑی سوندا نہیں ہو دی، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلے والا معاملہ شرک ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایسے دعا مانگنا، اللہ تو نے اس کو یہ صفات عطا کی ہیں تو اس کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کر دے، اس وسیلے سے دعا مانگنا، یہ توحید ہے کہ شرک ہے؟ شرک ہے۔ جی سنیے گا پھر حضرت صاحب سے۔ ہم وسیلہ اور توسل کی کم منکر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی کا وسیلہ، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ اے گل سننی ہے پہلا ہوں او دا حق چ بولے گا۔ حدیث نقل کی ہے المتوفا 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، کتوں آندی بھائی، کتوں آندی 405 ہجری۔ امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی اسلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی جو آپ صحت میں سننا، اختلاف ہے، اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث
سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے. لو جی باتیں سنی آپ نے. تو پہلے کہہ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو علیہ السلام کہہ رہا تھا کہ ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے. ابن تیمیہ نے جو ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ وسیلہ نہیں ہے؟ وسیلہ جائز ہے. کس کا وسیلہ؟ حضرت علی کا. یہ وہی روافظ والی سوچ. اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے روایت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن میں اسے صحیح سمجھ کر ہی بیان کر رہا ہوں. تو جب تک اس کے اوپر رافضیت کا یہ خول نہیں چڑھا تھا اس وقت تک یہ پرانا بیان ہے. شکل سے بھی نظر آ رہا ہے نا. اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ روایت معجم الکبیر طبرانی میں ہے، اس کے اندر راوی ضعیف ہے. محدثین کا پیٹ رول ہے، پکا یہ رول ہے کہ جب کوئی راوی مدلس آ جائے تو مدلس کی ان والی روایت پہلے انہوں نے ویسے نا بڑا مزہ دیندے کدی 2012 میں مرزا جی اس روایت کو مدت یعنی عبداللہ بن وہاب کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف مانتے تھے، لیکن 2019 تک آتے آتے ڈکٹیشن چینج ہوا کہ میاں منع اب سب تجھے جو ہے نا بڑا توحید پر سمجھنے لگ گئے، لہذا اب یہ والا پھندا بھی پھینک دے. لوگوں کو اس بدعتی عقیدے کی طرف بھی لیا. تو نے صحابہ مخالف بنایا، تو نے استقبال العرش کے خلاف کھڑا کیا، تو نے نماز کے معاملے میں گڑبڑ گھوٹالا کیا، تو نے اور دیگر چیزوں میں بھی گڑبڑ گھوٹالا کر لیا. چل تو اب اس کے اندر بھی گڑبڑ گھوٹالا کر دے. اب توحید میں بھی نقص لگانا شروع کر. یہی وجہ ہے سن 2019 میں وہی روایت صحیح مان لی گئی. اب کوئی مرزا جی سے پوچھا مرزا جی سب معاف تمہیں، ساری باتیں معاف. عبداللہ بن وہاب کی سما کی تصریح موجود ہے؟ سما کی تصریح ہے؟ نہیں. تو میری روایت کو صحیح کیسے مان رہا؟ صحیح کیسے مان؟ بات یہ ہے بریلوی اگر وسیلہ ڈالے تو مشرک ہے، اور اگر مرزا صاحب حضرت علی کے وسیلے ڈلوانے شروع کر دیں تو ابھی بھی اس کی کیا ہے؟ توحید ہے. توحید اس کی بڑی پکی ہے. اب اس سے آگے تیسری بات یہ ہے، اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے ادھر دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، فلاں بابا جی کی قبر پر جا کے دعا مانگتا ہوں اللہ سے قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں مزاروں پر جاتا ہوں، درباروں پر جاتا ہوں کہ اس بابا جی دی قبر تے جا کے دعا مانگا نا تو میری قبول ہوندی ہے. تو گھر رہ کے مسجد چ بہ کے منگا تے پھر ایہو جے بندے دا عقیدہ کیسا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی سوچ یہ ہے کہ عام جگہ پہ مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، فلاں بزرگ کی قبر پر جا کے دعا مانگوں گا تو اس کا مطلب قبروں کے اوپر توسل، قبروں کا فیض، قبروں سے یہ ثابت ہو گیا نا. اب مرزا صاحب سے سوال ہوتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ امام حسین کی قبر پر میری دعائیں زیادہ قبول ہوتی، سوال بھی وہی حضرت علی دا نام لیا، وسیلہ تو حضرت علی دا نام لے رہے ہیں، ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ عمر عثمان کے نام کیوں نہیں لیے؟ نبیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لیا؟ علی کا نام. وہ پیچھے سوچ وہ یہ پوائنٹ تک بات. اب یہ سوال بھی اس سے سن لیجئے. پوچھا گیا کہ کوئی شخص کہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ کی قبر پر جا کر میری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ نہ بالکل صحیح، یہ ولی ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں. شاعر نو بھی غلط بولتا ہے، شعار کہندا ہے. شعائر
شعار دونوں میں فرق ہے. تو دلیل کیا ہے کہ قبروں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ. اچھا بھی صفا مروہ تو اللہ کے شاعر، یہ تو مان لیا، تو لہذا قبر بھی شاعر ہے، لہذا قبر بھی ہوتا ہی مان. یہ سنیے گا ذرا. جی علی بھائی نیکسٹ کوسچن ہے شاہد اینڈ بلال افیشل. آپ کے ہی چینل پہ ریسنٹ کربلا لائیو ٹرانسمیشن میں علی بھائی نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ جموں کشمیر. میں بتاتا ہوں، میرا جو موقف جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے وہ شاعر اللہ کے حوالے سے. کس کے بارے میں؟ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی جگہ ہے، جیسے خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، روزہ شریف. اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مخصوص فرمائی ہے صفا اور مروہ، اس طرح کی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اسٹیبلشڈ نیک ہیں. میں بزرگ بابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. ان کی قبریں جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان قبروں پہ ہوتا ہے، اور ان قبروں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر. دلیل کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ. میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو اینڈ میں دوں گا، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اچھا میں نا یہ پوری ویڈیو دوں گا، یہ بڑا مزہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ یہ قبریں اللہ کے شاعر میں ہیں، یہ شیعہ روافظ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ دلیل بھی روافظ نے دی ہوئی ہے کہ ہم قبروں کے اوپر مزار بنتے ہیں نا، امام موسیٰ کاظم کے، امام علی رضا علی، ان سب کے مزار بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان قبروں کے فیض کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اگر صفا مروہ اللہ کے شاعر ہیں تو یہ بزرگوں کی قبریں بھی اللہ کے، تو لہذا اگر صفا مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہاں بھی دعا. یہ دلیل کس نے دی ہوئی ہے؟ رافضیوں نے. اور یہ دلیل یہ دے رہا ہے، اور یہ آگے ساری ویڈیو دکھا دوں گا. میں ذرا مختصر کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھے. 3 گلاں ہو گئی ہیں. آپ نے جو کہے نا اس کا عقیدہ درست ہے، ان کو بھائی آرام نہ بیٹھ بات کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ کروڑوں خدا بن جائیں گے تھوڑی دیر بعد، منی خدا، منی گوڈ، نبی سارے خدا بن جائیں گے چھوٹے، عقیدہ شرکیہ. اگر کہے کہ فلاں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ. اگر کہے کہ فلاں، دیکھو نا اس نے حضرت حسین کی قبر کو اور کہہ دیا کہ حضور کا روزہ بھی، اور دوسری ساری اسٹیبلش ولی جو ہیں ان کی قبریں جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگنا. پھر بابیاں دے خلاف کس طرح؟ دیکھو اے تے ان فرق ہے، تسی انہوں اسٹیبلش ولی ماندے ہو، وہ نہیں ماندے، لیکن ان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اور کئی واقعتاً اللہ کے ولی ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی نہیں ہے، ولی ہے. ہاں انہوں نے جو کہانیاں بنائی ہوں، لیکن ہم تو مانتے ہیں نا. اور صحابہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی، یہ اللہ کے ولی ہے نا. تو پھر حضور فضا کی قبریں تو پھر مانگنا شروع کر دو. اب دیکھیں یہ 3 میں نے دلائل دیے ہیں صرف اس کے کہ اس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا یار وہ عقیدہ تو صحیح ہے نا، بھائی عقیدہ صحیح نہیں. اب عقیدے کا دوسرا پورشن ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں. ایک تو وہی جو آج کل بات چل رہی ہے مرزا صاحب، جس کی وجہ سے وہ مہمان ہے، خصوصی مہمان ہے، تو وہ بات، وہ کیا گستاخی ہے کہ نہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ ان کے لیے ادب کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے. عام کوئی شخص استاد کے سامنے یا بزرگ کے سامنے رفع صوت کر لیتا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے، لوگ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بدتمیز ہے، کافر تو نہیں کہیں گے اسے. کوئی بندہ استاد کے سامنے ذرا اونچی بول پڑا ہے یا آواز بلند ہو گئی ہے بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، والدین کے سامنے، تو اسے کافر کہیں گے، بدتمیز کہہ دیں گے، بد تہذیب کہہ دیں گے، ایسے کہیں گے نا. لیکن انبیاء کی یہ صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ان تحبط. عام بندے کے سامنے اونچا بولنے سے حبط اعمال نہیں ہوتا، لیکن آقا کے سامنے اونچی بولنے سے. اس لیے حضور کی ذات بڑی حساس ہے.
ان کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو بہت ادب کے ساتھ کرنی ہے. تو جب اس نے یہ کہا کہ 6 ارب لوگ میرے نبی کو نہیں مانتے، ان میں سے 2 ارب کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ میرے نبی کو فلاں فلاں کہتے ہیں، اس نے وہ بڑے کافروں سے بھی جو بڑے کافر اور ان کا بھی جو سردار ہے اس کا نام لیا نا. سنا ہوا ہے نا آپ نے اس کا کلپ؟ میں نہیں کہوں گا، اس کا سنا سکتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ 6 ارب لوگ میرے نبی کو نہیں مانتے. اب نہ ماننے میں 6 ارب برابر، جس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، ملحد سارے، نہ ماننے میں 6 ارب. ان میں سے 2 ارب کرسچن میرے نبی علیہ السلام کو فلاں کہتے ہیں. اس کا مطلب باقی 4 ارب یہ 2 ارب کہتے ہیں. اس نے جو یہ لفظ حضور کے بارے میں بولا، اللہ کی قسم کرسچن ایسا نہیں کہتے. تو اس نے ان کا نام لے کر میرے نبی کی کیا کی؟ توہین کی. اس سے پہلے اس نے یہودیوں کا نام استعمال کیا. اس سے پہلے اس نے کہا، یہودیوں نے کہا یہ کل کا سنیا نا، ہمیں سمجھائے گا. حالانکہ یہودیوں نے کسی جگہ پر ایسا، اب پہلے یہودیوں کا نام لیا تاکہ مسلمان اور یہودی آپس میں لڑے، وہ نہیں ہو سکیا. اب اس نے کن کا نام لے لیا؟ اب کیا ہے کہ جو مسلمان بھی اگر اس کو سچا سمجھے اور وہ کہے کہ یہ جو میری گلی میں خاکروب ہے، جھاڑو دینے والا ہے، میرے گھروں میں کام کرنے، اور یہ میرے نبی کو فلاں کہتے ہیں ایسی، تو یہ تو قتل و غارت شروع ہو جانی تھی. یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے فوراً اپنی صفائیاں دی. بھئی ہم تمہارے پیغمبر کے بارے میں ایسا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن ایسا جملہ ہم. اس نے بعد میں آ کر صفائی دی، اور میرے اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ جھوٹا کہتے ہیں. میرے اس لفظ کا مطلب کیا تھا کہ وہ تو پھر 6 ارب ہی جھوٹا کہتے ہیں. تو تمہیں 6 ارب کے بارے میں یہ جملہ بولنا چاہیے تھا. تم نے 6 ارب میں سے ساتھ کہے یا ایسا، کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے، تم پہ اللہ کی لعنت ہو. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی، یعنی نبی نالوں بھی زیادہ مشکل وقت ساڈے تے ہے تے صحابہ دیاں بھی قربانیاں کوئی نہیں، 80 بوتیاں قربانیاں دے رہے ہیں. نبی سے بھی مشکل وقت اس پر ہو سکتا ہے. تو اور جو اس نے بات کی کہ پہلا کہنا تو جھوٹ بول دے ہو، اینج کہندے ہو میں اینج کواں گا، تہاڈے تے لعنت، میں اینج کہنا ہی نہیں، تے بعد چونے ہو گئی نبی دے شے کوئی نہیں، کوئی بھی. یہ بات درست نہیں. اس کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں بھی درست نہیں ہے. قرآن اللہ، اس کے رسول، اس کے بعد قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کی آیت پڑھی عطا اللہ بندیالوی صاحب نے، اے ادا اگیوں کی کرتا بھلا مذاق اڑاندا ہے، کیونکہ وہ آیت صحابہ کی عظمت کے بارے میں تھی، اور اے اس آیت نو پڑھ کے نا مذاق اڑاندا ہے. مذاق، قرآن کا مذاق. جس آیت میں صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے، یہ اس آیت کو کس انداز میں پڑھتا ہے؟ تو جو قرآن کا مذاق اڑائے وہ انسان کیا اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان درست ہے؟ قرآن کا مذاق اڑانے والا. کلن کہتے ہیں، کلن اسی جملے کو بنیاد بنا کے جنہوں کے فضا نہیں میرے خلاف ایک یہ شخص قرآن سے اتنا جاہل ہے، اسے مسئلہ نہیں پڑھا. روایات میں کھویا جاتا ہے نا، روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے، کھویا جاتا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلا جاہل ہے. تو قرآن میں تحقیق کرتا ہے، قرآن میں آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، وہ صحابہ کا ذکر کرتا ہے. جملہ جو میں نے بار بار دہرایا، اس کی تکلیف ہوئی، وہ جملہ یہ تھا، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے. صحابہ کو 2 یوم میں تقسیم کیا قرآن نے. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں تو نے اپنے کلیم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے،
تیرا کلن میں وعد اللہ الحسنى کلن ریزن اصحابی اصحابی وہ بھی کلن سر تیرا کلن میں کڈنا وا وہ بھی صحابہ ہی سن اصحاب جڑے منافق ہون گے یا جڑے حوض کوثر تو دور ہون گے نا وہ بھی صحابہ ہی نہیں تیرا کلن میں کڈنا وا دیکھو قرآن کی آیت وہ پڑھ رہا ہے اور یہ اس قرآن کی آیت کا انکار اور اس کا مذاق اور تیرا میں کڈنا وا اور انداز پہ ذرا یہ قرآن کی توہین ہے اور جو قرآن کی توہین کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اللہ کی توہین شرک نبی علیہ السلام کی توہین اور پھر اس کے بعد قرآن کی اس سے آگے دیکھیے یہاں تو سیدہ عائشہ کا تو لمبی چوڑی ہے بات حضرت عائشہ کی بات میں بعد میں دیتا ہوں صحابہ کے حوالے سے اس کی باتیں جو نا بہت خطرناک ہیں وہ ایک میں ویڈیوز آپ کو بھیج دیتا ہوں یہ آپ کی نا اسائنمنٹ بھی ہے کہ وہ ویڈیو آ جانا یا تسی سارے صحابہ دے بارے وکر وکر لکھنا ہے حضرت ابو بکر کو کیا کہا پتہ ہے اس نے کیا کہا میں کچھ گلا دس دینا وا جلدی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ سجدے میں تھے تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے آپ کو اوپر وہ بچہ دانی لا کر رکھ دی ایکم یاتی بسلا جزور بنی فلان سلا سین لام چھوٹی ہے سلا کھڑی دور پر انہوں نے کہا جی کون ہے جو بچہ دانی لے کر آئے گا جس کو ہمارے ہاں عام طور پر نا جیر بولتے ہیں لیکن لوگ اس کو اجری کہہ دیتے ہیں مولوی صاحبان جب بیان تو حضور سجدے سے گئے تو انہیں کی لا کر آ دی تھی حالانکہ وہ اجری نہیں تھی وہ کیا تھی جیر تھی بہرحال ایک علمی بحث ہے اب وہ کہتا ہے کہ او تھے ابو بکر بھی کھڑے سن عمر بھی کھڑے سن لیکن انہوں نے پیچھے نہیں کی تھی حضور تو نہیں اٹھائی کیوں بھلا انہوں نے پتا سی سانو پھینٹی پی جانی عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے سی اگے نہیں ہوئے انہوں پتا پھینٹی پی جانی پھر بی بی فاطمہ آئی اور اس نے اتاری اے سارے نبی تو پھینٹی دے ڈر تو پیچھے رہیں گے کیا یہ ابو بکر عمر کی توہین نہیں اور حدیث کہہ رہا ہے بخاری میں ہے اور اللہ کی قسم بخاری میں یہ نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود تھے نہیں ہے وہاں صرف ایک شخصیت تھی عبداللہ بن مسعود اور وہ بھی کمزور اور ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے اور چھوٹا بندہ جو ہے وہ یہ کھڑے ہوتے اور ذرا تھوڑا سا بڑا بندہ بیٹھا ہوتا تو یہ دونوں آپس میں عبداللہ بن مسعود رضی کا جسم نحیف کمزور قد چھوٹا تو ان سے وہ نہیں اتاری گئی یا نہیں ہوا لیکن یہ بھی کہنا کہ یہ پھینٹی سے ڈر تو نہیں ایسا نہیں ہے یہ اس کا جملہ موجود ہے کہ یہ صحابہ پھینٹی دے ڈر تو اتھے نہیں گئے حالانکہ صحیح بخاری میں موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو جب لوگوں نے تنگ کرنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر چھڑانا چاہا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ انہوں نے اتنا مارا ابو بکر رضی کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا ان کا چہرہ ان کا سر پتہ نہیں چل رہا تھا سیدھ کتھے ہے پٹھ کتھے ہے ایسے اور ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی لوگ نے سمجھا شاید بے ہوش ہو گئے یا فوت ہو گئے اور جب ان کو ہوش آیا تو ماں نے دودھ پیش کیا کہ پی لو اس نے کہا اس وقت تک نہیں پیوں گا مجھے پہلے بتاؤ کہ محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری میں اور یہ بے غیرت انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر دیکھ رہے تھے تماشا اور وہ نیچے اتار نہیں رہے تھے کیونکہ انہوں نے ڈر سی کہ انہوں نے پھینٹی یہ ابو بکر عمر رضی کے بارے میں صرف معاویہ کے بارے میں نہیں ہے اس کا عقیدہ حضرت عثمان کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ کے بارے یہ ساری ویڈیوز میں نے اس کے اندر رکھی یہ آپ نے سننی ہے آپ نے لکھنی ہے اس کا اس صحابی کے بارے میں عقیدہ اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کے بارے میں کیا کیا بکواسات ہے اس کی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ حضور کہتے ہیں لکل نبی حواری و حواری زبیر ہر نبی کا ایک پرسنل گارڈ ہوتا ہے حواری اسپیشل گارڈ اس کا حفاظت کرنے والا
میرے سارے صحابہ میں میرا جو حواری ہے اس کا نام کیا ہے؟ زبیر رضی اللہ. اور یہ بے غیرت انسان کہتا ہے اس کا کوئی ایٹیچیوڈ اچھا نہیں تھا، اس کا کوئی نظریہ اچھا نہیں تھا، اور وہ حضرت عائشہ کو پھسلا کر لے گیا. اور جملے اس نے یہ بولے ہیں جس طرح آج کے لوگ اپنے قائد کو غلط مس یوز کرتے ہیں، اس طرح زبیر نے حضرت امی عائشہ کو مس یوز کیا اور غلط استعمال کیا. ایسی ایسی بکواسات ہیں اس کے اندر صحابہ کے حوالے سے. یہ جو کہے نا اس کو کوئی بہ یا ادھا گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے دے سانو آئی تم گل سنانے ہیں. تو یہ نا ذرا لمبی باتیں ہیں، تو یہ آپ اگر تو سن لیں گے، سن لیں گے نا. اچھا کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی، لیکن جنہیں محمد علی مرزا ان کے متعلق نازیبہ زبان استعمال کرتے ہوئے اور ان کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے اندر جرأت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام سے اوجری کو ہٹا دیں. بخاری میں جو جھوٹ بول رہا ہے، مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اور اوجڑے نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت آگے سے اٹھنے نہیں ہوگا، اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی میں تھے یا باقی صحابہ حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرأت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی لٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی لٹائے، کیونکہ سب کو ہی پتا تھا کہ پھینٹی رکھ دے گی وہاں پہ، کہ سب کو ہی پتا تھا کہ پھینٹی رکھ دے گی وہاں پہ، کہ سب کو ہی پتا تھا کہ پھینٹی رکھ دے گی وہاں پہ. ایسی ایسی باتیں کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، تو یہ آپ نے لکھنی ہے. اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ اس کے قادیانی جو ہیں اس کی تعریفات کر رہے ہیں. کیوں؟ اے والا مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک پیر مہر علی شاہ سے ڈرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ کی جرأت نہ تھی کہ وہ حضرت احمد علیہ السلام کے چیلنج کا جواب دے سکے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر مہر علی کو بار بار بلایا کہ میری تصدیق کا آگے میں جواب دو، لیکن پیر صاحب کی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا جواب دے. الحمدللہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس میں اپنا موقف بدل دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ حقیقت میں پیر مہر علی شاہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب قادیانی لگا ہے، کہہ رہا ہے کہ پیر مہر علی شاہ نو نا مرزا مسیح موعود نو کہندے نے. مرزے نے بار بار چیلنج دیتا لیکن پیر مہر علی شاہ او دا مقابلہ نہیں کر سکے. تو الحمدللہ انجینئر مرزا صاحب نے بھی اپنا موقف بدل لیا ہے. انہوں نے یہی کیا ہے کہ پیر مہر علی شاہ مرزے دا مقابلہ نہیں کر سکیا، یعنی کہ مرزا صاحب اونا دے حمایت تے اپنے مسلمانہ دے خلاف، تے او بھی مرزا صاحب دے حق چ نے تو باقی مولویاں دے. اچھا اب ایک یہ پیج تو کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ پیج کھلیں گے. ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ بنایا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے سارا، اور ہو سکے تو اس کو آگے شیئر کریں، دنیا تک آگے تک پہنچائیں. اس نے جو گستاخی کی وہ گستاخی لکھی ہے، اس کا ہلکا سا جواب لکھا ہے، اور آگے تھلے کرو گے نا تو یوٹیوب کا کلپ بھی ادھر سے ہی چل جائے گا. ایتھے کلک کرو گے تو آ جائے گا. لنک لگائے ہوئے ہیں، نیٹ چل رہا پیا دیکھو آ گیا نا، اتنے ہی سارا کلپ بھی نال لگ جائے گا. اس کو آپ پڑھیں، اس کی گستاخیاں وہ سارا آ جائے گا. بس ٹھیک ہے بند کرو. یہ گستاخیاں ہیں اس کی، یہ آپ نے یاد کر لینے کی، ٹھیک ہے. اس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن کے ساتھ اس کا رویہ، اور وہ باتیں بھی ہیں وہ بھیج دو. قرآن تے ساڑے واسطے این جی جس طرح فرنچ زبان چ گالا نے،
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ में आकर क्या निकाले गालियां निकाले। वो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ سب تو زیادہ روافظ کس عورت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں؟ اس کی بھی 10 اس کی زبان درازیاں ہم نے اس کے اندر نقل کی ہیں، 10 زبان درازی ان کے بارے میں، ایسی لوز گفتگو کرتا ہے ان کے بارے میں۔ پھر اس کے اے کل بھی گستاخیاں نقل کر کے نہ دیاں، اسی پہ تھلے لکھیا ہے کہ اے دا ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں، وہ ایک ویڈیو ان کو دکھاؤ۔ ان سب کو آپ نے پہلے سننا ہے، پھر آپ نے ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی مرتبہ انشاءاللہ العزیز ان رافضیت نوازیاں آئی ہیں تھوڑے کو؟ ویڈیو میں نہیں آئی؟ بھیجی تھی یار، اچھا چلو تو ابھی بھیج دیتا ہوں۔ یہ جتنا کام میں نے کرنا ہے نا اتنا کام ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ صرف ایتھے سننا اور تھوڑا جہا مزہ آنا اور اس تو بعد چلے جانا اور دوبارہ کھول کے نہ دیکھنا، پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بڑی مشکل سے چیزیں جمع کی ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ ہیں عوامی سطح پر۔ اب اگلے مرحلے میں جو اس کے دھوکے ہیں، جو اس کی کتاب ہے اس کے اندر سے جس روایت سے غلط مفہوم نکالتا ہے وہ پڑھیں گے، وہ ہے ایک علمی معاملہ۔ یہ آپ نے عوامی یاد بھی رکھنا ہے اور اس کا جواب بھی تلاش کرنا ہے۔ ہاں اس نے شام غریبہ کیا ہے وہ کہا ہوا ہے اس نے، ویسے وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ایسا ہے نہیں، لیکن اس نے کہا ہے کیڑی جدہ دل لینا دا کی ہو جاندہ سی اگر شام غریبہ منا لیندے ساجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی منیب اور فلاں انہوں نے چاہیے سی کہ شام غریبہ منا لیندے، اے بھی ہے۔ آگے سیشن کر لیتے کیا جانا لیکن کیڑی جیتا تھے ساجد میر صاحب کر لیتے کیا جانا کیڑی جیتا اگر کر لیتے اور اہل بیت کا دفاع کرتے بیٹھ کے جو وہ کہتے نہیں ہم کرنے والے تو کیا عرض کیا اتنا گڈ جیسچر نہیں جانا تھا ان کی طرف سے؟ مفتی مجیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن کر لیتے کیا جانا لیکن کیڑی جیتا تھے ساجد میر صاحب کر لیتے کیا جانا کیڑی جیتا تھے۔ جی نیکسٹ کیا مزید میرے بھائی تو گل بات گئی ہے ہاں ٹھیک ہے تو بتا کر کوئی کہا اپنا کوئی کہتا ہے تو ان کو یار میں بند دے گا اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے ضرور یہ دیکھ میں تو آپ بتائیں میں تو 1:30 سے آسمان میں آل کو چھوڑ دیا ہے، کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ ہوں میں تو فرض نماز بھی چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے اور اگر جان کے مان پاؤ تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ ہے۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں دونوں ٹھیک ہے، محتاط ہے، لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہاتھ باندھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حالے بھی ہے اہل سنت ہے۔ آگے ہاں اب سیدنا طلحہ زبیر امی عائشہ رضی سب نو ہے باغی کہندا ہے۔ یہ باغی بھی کہتا ہوں میں حضرت طلحہ زبیر سیدہ عائشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین اچھا اے جڑا شروع تے لایا نا اے بھی ایک سنن والی گل، اے نے کہا کہ الحمدللہ ساڈا جڑا نا کام رنگ لے ہے جو اسی چاہتے سی وہ کام ہو گیا ہے، اللہ نے سانو انجینئر مرزا دے دیتا ہے، ساڈا ہن جڑا نا کوئی ٹینشن والی گل نہیں، جو ساڈا پیغام ہے وہ انجینئر پہنچائے گا۔ او شروع دیتے نا وہ جڑا لایا سی نا میں اے تو ہی دیکھنا ہے۔ جس میں چیخو پکار ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں وہ بالکل ثابت ہے۔ ان بند کرو ذرا بس آئی کہ ہمارے پاکستان سے دہلی جاتے ہیں نا امام تعالیٰ کی شرمان بھی پڑھتے ہیں لیکن وہاں کی آپ دیکھیں گے امام تعالیٰ کی شرمان یہ لگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو مارکنے کا بھی نہیں پڑتا اور کیونکہ وہاں پہ وہ ٹیکی والا ایشو ہے نا کہ وہ ان کے ہاتھ کے افسر ہے ہمارے ابھی یہ افسر ہے وہ بہت زیادہ فلوٹ کر کے
یہ بات پتا کیا کر رہا ہے؟ بات یہ کر رہا ہے کہ ٹکی دے ہوتے نماز پڑھنا. جو یہاں سے روافظ جاتے ہیں وہ ادھر کلینوں پر نماز نہیں پڑھتے، وہ نیچے جو ماربل ہے اس پر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہی ٹکی. چلو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکی پر یا زمین پر نماز پڑھنا یہ افضل ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکی پر نماز کا سجدہ بھی ٹکی پر، ہاتھ بھی چھوڑ کر، پاؤں کا مسح، یہ ساری چیزیں اس کی رافضیت نوازی ہیں. تو آپ اس کے عقیدے کو اور اس کی رافضی نوازیوں کو سنیں گے بھی اور اس کو لکھیں گے بھی. تو ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ان کلپس کو سن کر نہ لکھیں گے، لکھ کر پھر اس کے اندر آپ بھیجیں. پھر جن کے جواب چاہیے ہوں گے نا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے، جس کے آپ کو جواب نظر نہ آئے. لیکن آپ کوشش کریں کہ خود اس کے جواب تلاش کریں. جب آپ خود جواب تلاش کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ یاد بھی رہیں گے اور زیادہ آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی تو آپ سے چیک کریں گے، اور آئندہ ملاقات میں ہم اس کا جو ریسرچ پیپر ہے نا اس کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے. اور پھر تیسری کے اندر مجلس کے اندر ان کے جو 23 موٹے اعتراض ہیں، بڑے بڑے اعتراضات کتنے ہیں، ان کو ہم ترتیب وائز ایک ایک دو دو تین تین کر کے بیان کریں گے. وہ انچ کی کتاب جو ہے نا، اگر آپ جس طرح آج یہ چیزیں یاد کر لینا، اس کا عقیدہ اور اس کی روافظ نوازیاں، تو پھر انشاءاللہ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے مار نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ اس کی کتاب پڑھنے کا طریقہ سیکھ لینا تو پھر تو اور ہی کمال ہو جائے گی. جب آپ نے یہ دکھانے ہیں نا، آگے سے جواب پتا کیا آنا ہے، وہ اے اگیوں پیچھوں کٹ وڈ کے کیتا ہوئے ہے. یہ ایک ہی جواب ہے. حالانکہ ہم نے پورے نیچے لنک دیے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، وہاں اصل جگہ سے بھی کھول لیں، کٹنگ وڈنگ کوئی نہیں. لیکن اس کٹ وڈ کا جو جواب ہے نا وہ اگلی چیز ہے، جو اگلا لیکچر ہے ہمارا، کہ ہم اس کی کتاب پڑھنے کا طریقہ بتائیں. کتاب پڑھیں گے تو اسے پوچھیں گے جو لکھا ہے اس نے سوچ کر لکھا ہے؟ جی ہاں سوچ کر لکھا ہے. تو اس لکھے ہوئے میں اگر کوئی وہ ایسی بات کرے تو وہ تو کٹنگ وڈنگ نہیں ہوگی نا، تو وہ نہیں ہوگی. تو پھر ہم پڑھائیں گے کہ اس نے حدیث کم کر دی، حدیث زیادہ کر دی، کتاب پر لکھا تھا اصل کتاب پر ضعیف ہے، انہیں وہ ختم کر کے لکھتا صحیح ہے، اتنے لکھا سی صحیح ہے، انہیں ختم کر کے لیتا ہے ضعیف ہے. تو وہاں کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا اور اس نے بدل کے کسی اور کا نام ڈال دیا ہوا ہے. اس طرح جب آپ پھر وہ کتاب کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے نا کہ آؤ بیٹا کتاب پڑھیں، کتاب پڑھیں، یہ حدیث پڑھی ہم نے کتاب سے؟ ہاں پڑھی. اب اپنے موبائل سے پڑھا ذرا. جب وہ اپنے موبائل سے پڑھے گا تو وہاں حدیث اور ہوگی، یہاں حدیث. اب اسے کو پتا کر کے موبائل خراب ہے یا کتاب خراب ہے، پھر اسے دوسری حدیث نکالے، پھر تیسری. اس طرح 18 حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر اس نے کیا کی ہوئی ہے، گڑبڑ کی ہوئی. تو جب آپ 2 4 5 6 8 10 12 14 دکھاتے ہیں تو وہ بندہ اس وقت سمجھ جاتا ہے کہ جو ایک حدیث میں گڑبڑ کرے اس کی روایت قابل قبول. تو جو 18 حدیثوں میں گڑبڑ کر جائے وہ آئندہ بھی باتوں میں گڑبڑ کر جائے گا، اس کے اندر خرابی تو کرے گا نا. تو آپ ابھی ان کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کا دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ سنیں گے بھی کہ اس نے اس صحابی کے بارے میں کیا کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں کیا کہا. آپ کو ابھی نہیں پتا کہ پتا کیا کہا اس کے اندر ہے. اے جڑا گروپ ہے نا انہاں دا، اے ساریاں نے سٹ دیو اج، اے نو سارے نو ایک باری نا ویکھ لین، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت زبیر کے بارے میں کیا کہا، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں کیا زبان درازی.
تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کر لینی، ٹھیک ہے. ہاں، اور ان باتوں میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جو ہم نے کی ہیں. ہاں جی، اس میں سوال کوئی ہے تو وہ بتا دیں، اور ساتھ نا یہ بھی کریں جو آپ نے سنی ہے نا تو اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے کلپ بھی لکھیں اور ساتھ اس کے اسٹیٹس بھی بنا لیں. یاد اسی طرح رہے گا، یعنی ایک ایک اسٹیٹس بنا لیں. اسی طرح ساتھ ایک آدھا جو ہے جیسے سمری دروس میں یا پروگرام وغیرہ آپ کرتے ہیں اس میں ایک ایک کلپ بنا لیں. یہ اچھا رہے گا. اگر آپ نے اسٹیٹس لگانا ہے نا تو پہلے اسٹیٹس لگائیں جس میں سوال ہو. کیا کوئی نیک آدمی فوت ہونے کے بعد خدا بن سکتا ہے؟ تھلے پہ سوال. جس کا یہ نظریہ ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگلا اسٹیٹس خدا ہو چھوٹا یا لال اے کہن دیا. وہ لوگ دیکھیں گے، پہلا سوال پڑھیں گے، پھر وہ جو دیکھ لیں گے، پھر وہ تھوڑے کئی جاننے والے بھی ہوں گے. اس طرح ویڈیو یوٹیوب میں بھی ہو سکتا ہے. بھی کیا آپ اس کے اوپر کچھ کمنٹس نہ دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں پلیز کمنٹس میں بتائیں. وہ لوگ بھی دسیں گے سوائیاں دیں گے یا کچھ نہ کچھ کہیں گے. تو یہ ٹھیک ہے، چھوٹے 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 آپ کلپ بنائیں، اسٹیٹس لگائیں تو اس کے اوپر اچھا کام ہے. اس کے اوپر لکھیں بھی، چھوٹا چھوٹا لکھیں ایک صفحے کا. تو یہ اتنی چیزیں ہیں. 20 تو گستاخیاں ہم نے اس کے اندر لکھی، تو وہ 20 اسٹیٹس آپ کے بن جائیں. اور رافضی نوازیاں 10 ہیں اس کی، وہ ہم نے لکھی. تو اس کو آپ کا لمبا چوڑا یہ کام بن جائے. سبحانک اللہ.